کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک پاکستانی لڑکی نے صرف 15 سال کی عمر میں پورے جنوبی ایشیا کی موسیقی کا رخ بدل دیا تھا؟ کچھ آوازیں وقت کے ساتھ معدم نہیں ہوتی۔ نازیہ حسن کی آواز انہی میں سے ایک تھی۔ جب آپ جیسا کوئی گونجا تو صرف ایک گانا نہیں بلکہ ایک نئی موسیقی انقلاب نے جنم لیا۔ نازیہ حسن صرف ایک گلوکارہ نہیں تھی، وہ ایک عہد، ایک جذبہ، ایک خواب کا نام تھی۔ شہرت، کامیابی اور محبت کے باوجود نازیہ حسن کی زندگی میں ایسے راز اور دکھ بھی تھے جن سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ وہ ستارہ جو آج بھی دلوں میں اترتا ہے، اس ستارے کا نام ہے نازیہ حسن۔ نازیہ حسن پاکستان کی وہ عظیم گلوکارہ تھیں جنہیں کوئین آف پاپ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کم عمری میں ہی اپنے منفرد آواز اور دلکش انداز سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ان کا مشہور گانا آپ جیسا کوئی اور البم ڈسکو دیوانے موسیقی کی دنیا میں ایک نئی روایت کا آغاز ثابت ہوئی۔ نازیہ حسن نے ثابت کیا کہ ٹیلنٹ، محنت اور ویژن مل کر تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ لندن کے ایک سرد مگر جادوئی شام، 1980 کا سال تھا۔ ایک شرمیلی کم عمر لڑکی اپنے بھائی کے ہمراہ ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں داخل ہوئی۔ وہ نہ کسی استاد کی شاگرد تھی، نہ کسی گھرانے کی وارث، وہ محض نازیہ حسن تھی۔ لیکن جب اس نے معروف موسیقی بدو کی دھن پر آپ جیسا کوئی گایا تو اسے کیا خبر تھی کہ وہ جنوبی ایشیا میں پاپ میوزک کے دور کا دروازہ کھول رہی ہے۔ یہ گانا فلم قربانی کے لیے ریکارڈ کیا گیا تھا، لیکن جلدی ایک تحریک بن گیا۔ نازیہ پہلی پاکستانی شہری بنی جنہوں نے بھارتی فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیا، اور وہ اعزاز آج تک انہی کے نام ہے۔ ڈسکو دیوانے کا سنہری دور، 1981 میں نازیہ ان کے بھائی زہیب نے البم ڈسکو دیوانے جاری کیا۔ یہ محفلی ریکارڈ نہیں، ایک طوفان تھا۔ اس البم نے دنیا میں 6 کروڑ سے زیادہ کاپیاں فروخت تھیں۔ یہ روس، انڈونیشیا، برطانیہ اور ویسٹ انڈیز میں چارٹ پر رہا۔ پہلی بار کوئی پاکستانی نوجوان برطانیہ کی میوزک چارٹ پر سر فہرست تھا۔ ڈسکو دیوانے گانا جو نوجوانوں کا ترانہ بن گیا۔ والدین کی نسل کی کلاسیکی موسیقی کے مقابلے میں نازیہ نے ایک نئی آواز دی۔ اقوام متحدہ میں سیاسی تجزیہ کار کے طور پر بھی کام کر چکی تھی۔ 1991 میں وہ یونیسیف کی ثقافتی سفیر مقرر ہوئی۔ انہوں نے کراچی کے ایک غریب علاقے کے لیاری میں سیڈ چلڈرن کے لیے فنڈ اکٹھے کیے اور بیٹر اگینسٹ نارکوٹکس بین کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ نازیہ نے ثابت کیا کہ ایک چارٹ ٹاپر گلوکارہ دنیا کی سنگین ترین سماجی برائیوں کے خلاف بھی آواز اٹھا سکتی ہے۔ المناک انجام اور تنازع کی اگر بات کریں، یہ کہنا مشکل ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی کیا رہ جاتا ہے، لیکن نازیہ کے لیے جواب تھا المیہ۔ 2000 کی دہائی کے آغاز میں نازیہ کو پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوئی۔ ہندوستان اور پاکستان کے لاکھوں شائقین نے ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی، لیکن 13 اگست 2000 کو پاکستان کے یوم آزادی سے صرف ایک دن پہلے نازیہ حسن لندن میں 35 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی موت نے موسیقی کی دنیا میں ایک خلا چھوڑ دیا جو کبھی پور نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد بھی نازیہ حسن تنازعات سے دور نہ رہ سکی۔ زہیب نے الزام لگایا کہ نازیہ کی موت قدرتی نہیں تھی، بلکہ ان کے سابق شوہر مرزا اسحاق بیگ نے انہیں زہر دیا۔ اس الزام کے نتیجے میں مقدمات اور قانونی جھڑپیں ہوئیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ نازیہ کی زندگی کا ڈرامہ ان کی موت کے بعد بھی جاری ہے۔ زندہ جاوید ورثہ، آج نازیہ حسن لندن کے ہینڈن قبرستان میں آرام فرما رہی ہیں، لیکن ان کی آواز کراچی سے دلی تک ہر ڈسکو تھاب میں زندہ ہے۔ 2018 میں گوگل نے ان کی 53ویں سالگرہ پر انہیں ایک ڈوڈل کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا۔ 2022 میں ٹائم اسکوائر نیو یارک کی بڑی اسکرینوں پر ان کی تصاویر چمکی۔ حکومت پاکستان نے انہیں بعد از مرگ تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ آج بھی جب کوئی نوجوان گلوکارہ مائکرو فون اٹھاتی ہے تو نازیہ حسن کے سائے میں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ 35 برس کی عمر میں چلی گئی، مگر نازیہ حسن آج بھی اتنی جوان ہے جتنی 1980 میں تھی۔ ایک بے وقت شہزادی جس کی موسیقی کبھی بری نہیں ہوتی۔
نازیہ حسن کے سنہری لمحات پہ ایک نظر ڈالیں۔ پیدائش 3 اپریل 1965 کراچی میں۔ پہلی کامیابی فلم قربانی، گانا آپ جیسا، جو کہ 1980 میں ریلیز ہوئی۔ اعزازات فلم فیئر ایوارڈ، پاکستان تمغہ حسن کارکردگی 2002۔ مشہور البم ڈسکو دیوانے، بوم بوم، ہاٹ لائن، لیکن ان کی آواز آج بھی لاکھوں دلوں میں گونجتی ہے۔ نازیہ حسن کے اس دور کی موسیقی پر اثرات کی اگر بات کریں، نازیہ حسن نے 1980 کی دہائی میں جنوبی ایشیا کی موسیقی کو ایک نئی شناخت دی۔ ان کے آنے سے پہلے پاپ موسیقی محدود تھی، لیکن نازیہ حسن نے اسے نوجوان نسل کی آواز بنا دیا۔ پاپ موسیقی کو مرکزی دائرے میں لائیں۔ آپ جیسا کوئی ان کے مشہور گانے نے پاکستان اور بھارت میں پاپ موسیقی کو نئی مقبولیت دی۔ اس گانے نے ثابت کیا کہ نوجوانوں کے لیے جدید طرز کی موسیقی بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ڈسکو کلچر کا آغاز ہوا۔ ان کا البم ڈسکو دیوانے جنوبی ایشیا میں ڈسکو اور الیکٹرانک پاپ موسیقی کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ ان کے بعد متعدد گلوکاروں نے اسی طرز کو اپنانا شروع کیا، خواتین گلوکاروں کے لیے نئی راہیں کھولیں۔ نازیہ حسن نے ثابت کیا کہ ایک ناجائز خاتون بھی بین الاقوامی سطح پر کامیاب ہو سکتی ہے۔ ان کی کامیابی نے آنے والی کئی خواتین فنکاروں کو حوصلہ دیا۔ پاکستانی موسیقی کی عالمی شناخت بنی۔ ان کے گانے صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے، بلکہ مشرق وسطیٰ، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں بھی مقبول ہوئے۔ اس سے پاکستانی پاپ موسیقی کو عالمی سطح پر پہچان ملی۔ نوجوان نسل کی نمائندگی کی۔ ان کے گانوں میں امید، توانائی، جدید سوچ کی جھلک تھی۔ اس وجہ سے وہ نوجوانوں کی علامت بن گئیں۔ ان کا انداز موسیقی ایک پورے دور کی شناخت بن گیا۔ نازیہ حسن صرف ایک گلوکارہ نہیں تھی، بلکہ جنوبی ایشیا میں جدید پاپ موسیقی کی بنیاد رکھنے والی شخصیات میں شمار ہوتی ہیں۔ آج بھی جب پاکستانی پاپ موسیقی کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو نازیہ حسن کا نام سب سے نمایاں تاروں میں شامل ہے۔ اگرچہ نازیہ حسن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی آواز، ان کے گیت اور ان کی یادیں آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہیں۔ انہوں نے نہ صرف موسیقی کی دنیا میں نئی راہیں کھولی، بلکہ آنے والی نسلوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ خواب بڑے ہوں تو عمر اور حالات رکاوٹ نہیں بنتے۔ نازیہ حسن کا نام ہمیشہ پاکستان کی ثقافتی اور موسیقی کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ نازیہ حسن چلی گئیں مگر ان کی آواز آج بھی زندہ ہے۔ ستارے ڈوب جاتے ہیں مگر کچھ روشنی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ نازیہ حسن ایک نام نہیں بلکہ لازوال داستان ہے۔ ان کی موسیقی نے وقت کو شکست دی اور دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر بنا لیا۔ جب بھی پاکستانی پاپ موسیقی کی بات ہوگی تو نازیہ حسن کا ذکر سب سے پہلے ہوگا۔